اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے قبول کرنے کے واسطے، اور جن کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، نہایت سخت تنگ، گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر، اس طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر۔ سورہ انعام کی 126 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو مضمون نہایت ہی اہم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون تو یہ بیان فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے، یعنی شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک نور ہے جو مومن کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، ایک نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے کہ ہم پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اس نور کو ڈال دیا ہے اور اس کو شرح صدر ہو گیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچان لیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تمام خواہشات اور رغبات سب آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، نیکیوں سے اس کو رغبت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے، شرک سے، کفر سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، جنت کے لطف و انعام کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی علامت کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو اس کے دل کے اندر ڈالا ہے۔ اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اسی نور کی برکت ہے کہ آج مسلمان جو کچھ بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے آئے، یہ بھی اسی نور کی برکت ہے۔ اسی طریقے جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے، یہ بھی اسی نور کا ایک عکس ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر نیکیوں کا ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، نیکیوں کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا اور ہر کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، تلاوت کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر آدمی کوشش کرتا کچھ نہ کچھ ہم نیک کام کریں، اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کا کرنا اس کے لیے، برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آسانی کے ساتھ برائی سے بچتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مومن کے دل میں اسی نور کی برکت سے جو کافر لوگ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر بتوں پر چڑھاوا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہے، یا اور جو اس کے رسم و رواج ہیں، ان مقامات پر اگر کوئی مومن مسلمان چلا جائے تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کتنی جلدی یہاں سے ہم بھاگ جائیں۔ وہاں ٹھہرنا، وہاں رہنا مومن بندے کہ دل کے اندر ذرہ برابر بھی گوارا نہیں ہوتا کہ اس میں رسم و رواج میں، گانے میں، بجانے میں، یا جو بھی اس کے کافرانہ مشرکانہ جو افعال ہیں، اعمال ہیں، ان افعال اور اعمال کے کرنے میں تو شرکت دور کی بات ہے، وہاں ٹھہرنا بھی مسلمان کو گوارا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا جس آدمی کو چاہتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ بالکل کیا کر دیتا، تنگ کر دے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے، یعنی وہ نور اس کے دل کے اندر نہیں ڈالتے، کفر کرنا، شرک کرنا، برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا اس کے سینے کو کھولتا نہیں، اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا، بہت تنگ، اس کا سینہ بالکل ہدایت کے لیے تنگ ہو جاتا۔ اللہ کی مرضی ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو ہم کیا کر سکتے، اور جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو جو ہے کوئی ٹوک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو بالکل سخت کر دیتا، ہدایت کی بات قبول کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا، اتنا مشکل ہو جاتا کہ آسمان پر چڑھنے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ اس آدمی کی نشانی اور علامت یہ ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہتا اللہ، اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے کفر کرنا، شرک کرنا نعوذ باللہ آسان ہو جاتا، اور راہ حق اس کے لیے مشکل ہو جاتی، دین کی بات قبول کرنا، دین کی بات سننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ہدایت والوں کے لیے اچھی بات اور راہ حق پر چلنا اور اچھے اچھے نیک کام کرنا اس کے لیے مومن کے لیے آسان ہو جاتا، اور جو کافر اور مشرک ہوتا اس کا دل بالکل تنگ ہو جاتا، اس کے دل کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں کھولتے۔ اور اس کی علامت یہی ہے کہ اس کے لیے برائی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا کرنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جو ایسا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کو ڈالے گا، ایمان نہیں لانے والوں کے لیے، جو برائی کرے گا، جو شرک کرے گا، کفر کرے گا اور اس طریقے کی جو زندگی گزارے گا، تو کافر آدمی کو ہر چیز دنیا نظر آتی ہے، آخرت سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے اور وہ جانا نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ دیکھتے نا کافر لوگ، مسلمان تو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے اور کوئی بیماری آتی ہے تو مسلمان اتنا گھبراتا نہیں، لیکن کافر لوگوں کو دیکھیے اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، ارے موت آ جائے گی کیا، مر جائیں گے کیا۔ جس کا دل دنیا کے اندر جتنا مشغول ہوگا آخرت کی طرف اس کا جانا اس کو اتنا ہی کٹھن اور مشکل نظر آئے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے تو اللہ کے پاس جانا آسان نظر آتا، ارے کیا ہوگا، مریں گے تو دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، اور جب آخرت جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو لطف و انعامات سے نوازے گا، جنت کے لطف و انعامات سے ہم محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن کافر لوگوں کو یقین ہے کہ جو کچھ کرنا ہے دنیا کے اندر کرنا ہے، آخرت کے اندر اپنے کچھ ملنا نہیں، اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، پاپی گناہگار ہو، اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور چاہے سزا دے کر جنت میں ڈالے گا۔ لیکن کافر کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے جو کچھ کرنا ہے دنیا کے اندر کرنا ہے، مزے لینا ہے، عیش کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے دنیا کے اندر کرنا، دنیا ہی ہمارے لیے جنت ہے اور آخرت کے اندر اپنے کو کچھ ملنا نہیں ہے، اس کا دل گواہی دیتا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر جو دو مضمون بیان کیے گئے، ایک تو ہدایت کی نشانی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور ڈال دیتا جس کی وجہ سے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا، اور دنیاوی لذات کو، خواہشات کو ترک کر دیتا، آخرت کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اور کافر اور مشرک کی نشانی یعنی گمراہ لوگوں کی نشانی یہ بتائی گئی، اس کے لیے ہدایت کا قبول کرنا مشکل ہو جاتا، اچھی باتوں کو سننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہدایت اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، ہم مسجد میں بیٹھے دین کی بات سن رہے، دین کی بات کر رہے ہیں، تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے یہ دیکھیے، ہر نماز میں اس بات کی دعا مانگتے ہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ صراط مستقیم پر آخری وقت تک قائم رکھنا، سیدھے راستے پر چلنا، آخری وقت تک برقرار رکھنا، ہدایت والے راستے سے ہٹانا نہیں۔ اور ہدایت والا راستہ کون ہے؟ نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء اور صالحین والا راستہ ہے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور ایمان کی برقراری کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ ایمان سے محروم مت کرنا، دنیا سے اٹھنے تک ایمان برقرار رکھنا، اور جب دنیا سے اٹھانا ایمان کے ساتھ اٹھانا، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس یہی ایک نعمت ہے، مسلمانوں کے پاس آج تو یہی ایک نعمت ہے، اسی نعمت کو چھیننے کے لیے یہ مشرک لوگ، کافر لوگ
یہود و نصارہ ساری باطل طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ مسلمان ہدایت سے محروم ہو جائے، ایمان سے محروم ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔